ناول محبت کا شکاری قسط نمبر 2۔ حیا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک طرف اسفن کا بدلا ہوا لہجہ تھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور محبت کی نئی چمک تھی، اور دوسری طرف موبائل کی اسکرین پر زین کا میسج تھا جو اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے پاس بلا رہا تھا۔ حیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسفن نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر پوچھا۔ جی جی میں ٹھیک ہوں، میں ذرا کچن سے چائے دیکھ کر آتی ہوں۔ حیا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ کچن کی دیوار سے ٹیک لگا کر وہ ہانپنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں اسفن کے ساتھ مخلص نہیں رہ سکتی۔ اس کی یہ محبت، یہ عزت اب مجھے کاٹ کھائے گی۔ میں جب بھی اسے دیکھوں گی مجھے زین یاد آئے گا۔ میں ایک گنہگار عورت بن کر اس پاکیزہ گھر میں نہیں رہ سکتی۔ حیا نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک خوفناک فیصلہ کر لیا۔ اس نے زین کو میسج ٹائپ کیا، میں کل صبح اسفن کے آفس جانے کے بعد تم سے ملنے گیلری آ رہی ہوں۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اگلی صبح جیسے ہی اسفن آفس کے لیے نکلا، حیا نے اپنی چند ضروری کپڑے اور زیور ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالے۔ اس نے اپنی شادی کی انگوٹھی اتاری اور اسے اسفن کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک آخری بار اس نے اس گھر کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے تھے، اور بھاری قدموں سے باہر نکل گئی۔ جب وہ آرٹ گیلری پہنچی، اس کا دل زور زور سے اچھل رہا تھا۔ وہ محبت کی جیت پر خوش بھی تھی اور اپنے قدموں پر خوف زدہ بھی۔ وہ گیلری کے اندر داخل ہوئی۔ گیلری میں ہمیشہ کی طرح دھیمی لائٹس جل رہی تھیں۔ وہ زین کے کیبن کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ اندر زین کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ہاں یار، میں نے کہا تھا نا کہ وہ میرے جال میں پھنس جائے گی۔ عورت جب اپنے شوہر کی توجہ سے محروم ہوتی ہے نا، تو اسے بس ذرا سی ہمدردی دکھاؤ، وہ پیروں میں آ گرتی ہے۔ زین کا لہجہ اتنا شفاف تھا کہ حیا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوسری طرف سے شاید کسی نے کچھ پوچھا تو زین نے قہقہ لگا کر جواب دیا، ارے مائی ڈیئر، میں کوئی پاگل ہوں جو ایک طلاق یافتہ عورت کو گلے کا ہار بناؤں گا؟ مجھے تو بس اپنی نئی ایگزیبیشن نمائش کے لیے ایک ایسی ماڈل چاہیے تھی جس کے چہرے پر سچی اداسی ہو، اور وہ مجھے حیا کے چہرے پر مل گئی۔ اب وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر یہاں آئے گی۔ میں اسے 2-4 دن اپنے پاس رکھوں گا، اس کی اداسی کو کنوینس پر اتاروں گا اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں گا۔ وہ نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی۔ حیا کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ زین جسے وہ اپنی روح کا ساتھی سمجھ رہی تھی، وہ صرف ایک شکاری نکلا جو اس کی مجبوری اور تنہائی کا تماشا بنا رہا تھا۔ اس کے بیگ سے زیورات اور کپڑے گر گئے۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر زین نے چونک کر دروازہ کھولا۔ سامنے حیا کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حیا، تم کب آئیں؟ میری بات سنو۔ وہ دراصل زین نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ بس زین بس۔ حیا کی آواز میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک مردہ سکون تھا۔ تم نے مجھے پنجرے سے نکال کر
اس دلدل میں پھینک دیا جہاں سانس لینا بھی گناہ ہے۔ میں نے تمہاری جھوٹی محبت کے لیے اس انسان کو دھوکہ دیا جس نے مجھے عزت دی تھی۔ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی۔ حیا پاگلوں کی طرح گیلری سے باہر بھاگی۔ سڑک پر تیز دھوپ تھی مگر اسے اپنے اندر اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ تم شادی شدہ تھی حیا، تم نے محبت نہیں کی، تم نے اپنا فرض کا سودا کیا تھا۔ وہ روتی ہچکیاں لیتی واپس اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ وہ اصفن کے پیروں میں گر کر معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھٹک گئی تھی مگر اب وہ واپس آ گئی ہے۔ جوں ہی وہ گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ایمبولینس کھڑی تھی اور محلے کے لوگ جمع تھے۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ لوگ آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ بیچارے اصفن صاحب، ابھی کل ہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب اپنی زندگی بدلیں گے۔ حیا کے پاؤں من من کے ہو گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہجوم کو چیرتی ہوئی اندر بھاگی۔ سامنے اصفن کا بیڈ سائڈ ٹیبل تھا جہاں اس کی چھوڑی ہوئی شادی کی انگوٹھی غائب تھی اور فرش پر خون کے دھبے لگے تھے۔ کیا اصفن کو حیا کی بے وفائی کا علم ہو گیا تھا؟ کیا اصفن نے کوئی خوفناک قدم اٹھا لیا تھا یا تقدیر نے حیا کو معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا؟ کیا حیا کا پچھتاوا اصفن کو واپس لا پائے گا یا حیا ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی؟ جاننے کے لیے کمنٹس کریں اور آخری وہ سنسنی خیز قسط کا انتظار کریں۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔